جو کچھ انہیں سمجھ آنا چاہیے نا کہ ہماری سوسائٹی کام کیسے کرتی ہے، اس سوسائٹی میں لوگ اوپر کیسے آتے ہیں، یہاں پہ طبقات کیسے بنتے ہیں، یہاں پہ نظریاتی تقسیم کیسی ہے، اس تقسیم کو استعمال کون سی قوتیں کرتی ہیں، اور جو عام آدمی ہے اس کی زندگی کیوں نہیں بدل رہی۔ جو کچھ انہیں سمجھ آنا چاہیے نا کہ ہماری سوسائٹی کام کیسے کرتی ہے، اس سوسائٹی میں لوگ اوپر کیسے آتے ہیں، یہاں پہ طبقات کیسے بنتے ہیں، یہاں پہ نظریاتی تقسیم کیسی ہے، اس تقسیم کو استعمال کون سی قوتیں کرتی ہیں، اور جو عام آدمی ہے اس کی زندگی کیوں نہیں بدل رہی۔ جی السلام علیکم، میں ہوں شہزاد چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں اسٹوڈیو لینس۔ ناظرین، آج ہم گفتگو کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں پاکستان کے ایک نامور صحافی، جنہیں جینون بنیادوں پر آپ صحافی کہہ سکتے ہیں، نہ کہ صرف وہ جو صرف ویوز بٹورنے کے لیے یا کہانیاں بنا کر یا کہیں کی بات کہیں جوڑ کر جو ایک بنا دیتے ہیں، ایک نیریٹو بناتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کن پروپیگنڈے کے ذریعے یا کسی بھی طرح سے اپنے آپ کو انگیج کرتے ہیں۔ ان صحافیوں میں سے جن کے ساتھ ہم بات کر رہے ہیں، ان کا اس لائن کے ساتھ، اس گروپ کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ پاکستان میں صحافت جو ہے وہ صرف سنسنی پھیلانے کا نام نہیں ہے۔ صحافت جو وہ حقائق پر اور غیر جانبدارانہ بات کرنے اور حقائق عوام تک پہنچانے کا نام ہے۔ تو لیکن میں شرمندگی کے ساتھ بھی یہ بات کرتا ہوں کہ ان جیسے جو صحافی ہیں، ہم ان کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم ہمیشہ اس صحافی کی بات سنتے اور ان کو سبسکرائب کرتے ہیں، ان کو سپورٹ کرتے ہیں جو صرف آپ کو سنسنی کا چورن بیچ کر صرف آپ کو جو ہے نا کہیں ٹرک کی بتی کے پیچھے لگاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو میں اپنے آڈینس سے بھی اور تمام لوگوں سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ پاکستان کے اس طرح کے جو معتبر صحافی، معتبر نام جو صحافت کے لیے اور پاکستان کی جو اصل مستقبل کے لیے بات کرتے ہیں، حقیقت پر مبنی بات کرتے ہیں، ان کو سپورٹ کریں، ان کے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ان کا حوصلہ بنے، انہیں پتہ چلے کہ ان کے عوام جو ہیں ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، ان کو سن رہے ہیں۔ اگر آپ دوسروں کو سن رہے ہیں تو ان کو بھی سپورٹ کریں، سبسکرائب کریں اسٹوڈیو لینس کو، تاکہ یہ آئندہ آپ کے لیے کچھ اچھی انفارمیشن جو ہے، حقائق جو ہیں آپ تک پہنچا سکیں۔ میری مراد جناب پاکستان کے محقق صحافی، دانشور، کالم نگار جناب اشرف شریف صاحب سے میری مراد ہے۔ سر بہت شکریہ کہ آج آپ نے قیمتی وقت میں سے وقت نہ فرمایا۔ سر جی پہلے تو آپ کا شکریہ، تھینک یو سر، کہ روز میں ویلاگ کرتا ہوں اور آج ہم نے سوچا کہ کیوں نہ مل کے گفتگو کی جائے اور پاکستان کے ان مسائل پہ بات کی جائے۔ عام طور پہ جو پروپیگنڈا کی نظر ہو جاتے ہیں، لوگ وہاں پہ دیکھ نہیں پاتے ان ایشوز کو۔ بعض اوقات ہمارے سامنے ایسی ٹرمینالوجی آ جاتی ہے کہ جس کی تشریح کچھ لوگ کچھ ہی اور پیرائی میں کرتے ہیں اصل پیرائی کی بجائے، اور پاکستان کے مسائل کو بھی کسی اور طرح سے دکھاتے ہیں۔ تو میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے وقت دیا شہزاد صاحب۔ سر سب سے پہلے تو کیونکہ میں آپ کا مسلسل دیکھنے والا ہوں، آپ کو پڑھنے والا ہوں، میرا خیال ہے 1 دہائی سے میں آپ کو پڑھ رہا ہوں، تو جس سے میں نے آپ کے ساتھ جو میرا غائبانہ تعارف تھا وہ بھی پڑھنے کے ساتھ تھا، آپ کا کالم پڑھتا تھا، ساری چیزیں۔ تو سب سے پہلے تو سر میں شرمندہ بھی ہوں کہ ہم لوگ جو ہیں وہ آپ جیسے ایک معتبر اور محقق جو ارکریزی کرتے ہیں ہر وقت کتابوں میں، وہاں سے تحقیق کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، پھر جا کے آپ کو اپنا ایک تھیسس ڈیولپ کرتے ہیں، تو یہاں پاکستان میں انفارچونیٹلی آپ جیسے لوگ جو ہیں جو معتبر نام سمجھے جاتے ہیں، وہ ان کو سننے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، خاص طور پہ ہماری یوتھ۔ وہ صرف ان کچھ ایسے ہیں جنہوں نے ڈگڈگی پکڑی ہوئی ہے اور مداری کا تماشا چلایا ہوا، وہ ان کو سننے کے لیے، وہاں وقت ضائع کرنے کے لیے تیار ہیں۔ سب سے پہلے تو میں آپ سے اس بات پہ معذرت کرتا ہوں اور نوجوانوں کو کہتا ہوں کہ وہ آپ کو سپورٹ کریں۔ سر میں اسی بات سے شروع کروں گا کہ آپ وہ صحافی ہیں جو پوری طرح ایمانداری کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ خبر پر اور تحقیق پر کام کرتے ہوئے آگے چلتے ہیں، اور آپ کو میں نے دیکھا ہے، آپ کے مضامین کو پڑھا ہے کہ کتنی آپ محنت کرتے ہیں اور کتابیں آپ کھنگالتے ہیں، پھر جا کے ایک مضمون ڈیولپ کرتے ہیں۔ تو آپ پہلے یہ بتائیے کہ آپ کو اس ایج میں آپ بھی کوئی ڈگڈگی بجا سکتے، تو آپ ابھی بھی اتنے سنجیدہ کام میں کیوں مگن ہیں؟ مجھے ہمیشہ سے یہ رہا کہ میرا رزق جو ہے لکھے ہوئے حرف سے ہے، اور حرف کی قسم اور قلم کی قسم میرے رب نے اٹھائی، تو مجھے لگا کہ اس کو بے توقیر نہیں ہونا چاہیے۔
اپنی سمجھ کی بات ہے. بہت سے لوگ شاید وہ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ وہ تحریر اور قلم کی توقیر پہ پہرا دے رہے، لیکن عملی طور پہ وہ کسی اور طرف نکلے. تو اپنا اپنا سوچنے کا یا اس پرائے پہ اس نیریٹو کو سمجھنے کی بات اور اس پہ یقین رکھنے کی بات ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپنے ارد گرد کو دیکھنا، آپ کو جو علم کتابوں سے مل سکتا ہے، جو اپنے بزرگوں سے آپ سیکھ سکتے ہیں، جو آپ کو جن کی صحبت میسر ہوئی، یہ ساری چیزیں مل کے آپ تک انفارمیشن ڈیٹا یعنی آتا ہے. بالکل. اب انسان ایک مشین ہے، اور مشین جو ہے ایسی ہے جو ڈیٹا کو پروسیس کرتی ہے. تو اس پروسیس کرنے کو آپ شعور کہہ لیں، آپ اسے کسی سطح پہ تجزیہ کہہ لیں، کسی سطح پہ آپ کہہ لیں کہ ایک نتیجہ نکالنا کہہ لیں، مختلف چیزیں ہیں یہ. تو میں یہ سمجھتا ہوں جو ہمارا دانشور ہے، اس نے جو ڈیٹا اسے سوسائٹی دے رہی ہے، جو کتابیں دے رہی ہیں، اس کو پروسیس کرنا چھوڑ دیا. جب اس نے پروسیس کرنا چھوڑ دیا تو پھر اس کے پاس بنا بنایا ایک نیریٹو آتا ہے، کہیں سے آتا ہے. جی. وہ نیریٹو جو ہے اسے آگے پھیلانے کے لیے ساتھ مراحت بھی ہوتی ہیں. بالکل. اس کے لیے زندگی کی بہت سی آسائشوں کا بھی سامان ہوتا ہے. تو وہ آسانی کے ساتھ اس کے لیے بڑا ایزی ہوتا ہے، کسی طریقے سے اس کا نام بن چکا ہے یا موقع کوئی پلیٹ فارم اس کے پاس ہے، کسی ٹی وی چینلز کا، کسی اخبار کا، کسی سرکاری سطح کی سرپرستی کا. تو وہ اسے استعمال کرتے ہوئے وہی نیریٹو جو ہے چند مخصوص سے جملے لگا کے آگے پیچھے کر کے وہ آگے ہمیں دے دیتا، ہمارے ہاتھ میں تھما دیتا ہے. تو سر آپ کو بھی تو یہ قصیدہ خواں، میں اگر کہوں کہ قصیدہ خواں بننے کی آپ کو بھی آفرز آتی ہوں گی، پھر بھی آپ اتنے دقیق موضوعات پر کام کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ ان آفرز کو کیوں نہیں قبول کرتے؟ اچھا، یہ قبول کرنے کی ویسے بات جو ہے نا، اگر آپ قبول کر لیں تو ظاہر ہے اس سے آپ کی زندگی بدل سکتی ہے، آپ کی نسبتاً جو ضروریات ہیں وہ پوری ہو سکتی ہیں، جو میرے پاس نہیں ہو سکتا وہ آ جاتا. لیکن یہ سوچنے کا ایک طریقہ ہے. جی. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ کس سطح پہ مطمئن ہیں، اطمینان کتنا ہے، جیسے قناعت بھی کہہ سکتے ہیں. جی جی. تو بعض لوگ تو شاید اس کا مذاق ہی اڑائیں، لیکن یہ اپنے سمجھنے کی بات ہے. میں پچھلے دنوں ایک بات ہوئی، میرے ایک دوست بیرون ملک ہوتے ہیں، میرے بچپن کے دوست ہیں، وہ آئے یہاں پہ، بڑے امیر آدمی. تو وہ مجھے اپنے پراپرٹی کے بارے میں بتانے لگے، گاڑیوں کے بارے میں بتانے لگے. تو میں نے کہا بہت اچھی خوشی کی بات ہے میرے لیے. تو وہ کہنے لگے کہ یار مجھے افسوس ہے کہ میرے دوست جو باقی ہیں نا، وہ اتنا انہوں نے ترقی نہیں کی. تو ظاہر اس میں بھی تھا شامل. جی جی. میں نے کہا میرے چہرے کی طرف غور سے دیکھو، میرے چہرے پہ آپ کو کوئی محرومی لکھی ہوئی نظر آئی ہے؟ کوئی ایسا نارسائی کا کوئی دکھ لکھا نظر آیا؟ میں نے کہا اطمینان دکھائی دیا. اس نے کہا ہاں یہ. میں نے کہا یہی بات ہے، تم ارب پتی ہو لیکن تمہارے چہرے پہ ابھی تک کوئی بھوک لکھی، کوئی محرومی لکھی مجھے نظر آ رہی ہے. تو میں تمہاری نسبت پیسے کے معاملے میں تو نہیں ہوں اتنا امیر، لیکن اگر اطمینان ہے مجھے تو میں تم سے زیادہ دولت مند ہوں. بالکل. تو یہ اطمینان کی بات ہے. تو میں نے اپنے آپ کو سمجھا لیا کہ میری زندگی کا یہ مقصد ہے، میں نے یہ کام کرنا ہے، اور اس کے لیے مجھے پیسے زیادہ ملیں نہ ملیں، میں نے یہ کام کرنا ہے. تو میں وہ کام کر رہا ہوں. ہاں یہ ضرور ہوا ہے کہ ایسی بات بھی نہیں ہے کہ میری زندگی میں کوئی محرومیاں رہ گئی، ایسی بات نہیں. اللہ تعالیٰ نے بہت کرم کیا مجھ پہ، میں اچھی زندگی گزار رہا ہوں. جو کھانے کو دل کرے وہ کھاتا ہوں، جو پہننے کو دل کرے وہ پہنتا ہوں، کہیں جانا ہو جو جاتا ہوں، دوستوں سے ملتا ہوں. بس جو ہو سکتا ہے زندگی میں وہ ہو جاتا ہے. کئی دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ میرے پاس وسائل بھی نہیں ہوتے، تو وہ کوئی سبب ایسا بن جاتا ہے، کام ہو جاتا ہے. تو یہ آپ کو مطمئن کرنے کی بات ہے. تو جب یہ سارے میرے علم میں آ گئی بات، مجھے سمجھ آ گئی، تو پھر میں نے کہا میں اپنا کام کروں گا جو مجھے کرنا ہے، جو لوگ دوسرے نہیں کر رہے. تو پھر میں تحقیق کی طرف آیا. پھر میں نے ان چیزوں پہ غور کیا جو ہماری سوسائٹی کو متاثر کرتی ہیں، جو یوتھ تک جانی چاہیے. بالکل. اور میں کہتا ہوں نوجوانوں کو، میں پنجاب یونیورسٹی میں 6-7 سال میں نے وزٹنگ ٹیچر کے طور پہ پڑھایا. تو میں اپنے طلبہ کو کہتا تھا کہ اگر تم مجھ سے پڑھ لو گے نا تو پھر کسی اور استاد کے قابل نہیں رہو. بالکل صحیح. اس کے پاس نہیں جاؤ گے تم. یس. کیونکہ جو کچھ انہیں سمجھ آنا چاہیے نا
کہ ہماری سوسائٹی کام کیسے کرتی ہے, اس سوسائٹی میں لوگ اوپر کیسے آتے ہیں, یہاں پہ طبقات کیسے بنتے ہیں, یہاں پہ نظریاتی تقسیم کیسی ہے, اس تقسیم کو استعمال کون سی قوتیں کرتی ہیں, اور جو عام آدمی ہے اس کی زندگی کیوں نہیں بدل رہی. تو جب آپ کو یہ سمجھ آ جائے تو میرا خیال ہے کافی چیزیں کلیئر ہو جاتی ہیں. سر آپ جیسا سنجیدہ صحافی جو ملک کے حالات پہ بھی نظر رکھتا ہے, انٹرنیشنل حالات پر آپ کی بڑی گہری نظر ہوتی ہے, آپ اس کو بڑا باریکی سے دیکھتے ہیں, جب آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کا صحافتی طبقہ جو ہے وہ صرف سطحی سی معلومات رکھتا ہے اور سطحی علم کے ساتھ وہ بڑے بڑے تجزیے اور بڑے بڑے علم بکھیر رہا ہوتا ہے, جب آپ ایسے صحافیوں کو دیکھتے ہیں, بہت سارے صحافی جو ہے کوئی صحافت کے ساتھ ساتھ حکیمانہ نسخے بھی ساتھ ساتھ دے رہے ہوتے ہیں لیکن وہ بڑا نامور دانشور مانا جاتا ہے انہیں, اور کوئی جو ہے وہ باہر بیٹھ کر صرف ٹرک کی بتی کے پیچھے لگاتے, ایک سطحی سی ایک ماحول ایسا بنا ہوا ہے اور ان کو ہم دانشور سمجھ رہے ہوتے ہیں. جبکہ آپ جیسے سنجیدہ لوگ جو سنجیدہ موضوعات پر انفارمیٹیو چیزیں کر رہے ہوتے ہیں, لوگوں تک پہنچا رہے ہوتے ہیں, جب لوگ ادھر سنجیدہ موضوعات کی طرف نہیں دیکھتے اور اس طرح کے صحافتی لوگوں کو سنتے ہیں تو آپ پر کیا گزرتی ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ وہ پیراشوٹر آ گئے, آپ نے پراپر محنت کی, مضمون لکھا, انہوں نے ایک کہانی گھڑی اور لوگ ان کو سننے لگے. یہ پہلے تھوڑا سا ہوتا تھا, لیکن میں نے بتایا نا کہ جیسے جیسے مجھے اندازہ ہوتا گیا کہ میں نے جو کام کرنا ہے اس میں ایک بڑی ہرڈلز یہ بھی ہے, جی ایک رکاوٹ ہے یہ کہ آپ کا سٹیٹس سوسائٹی میں کچھ اور طے کر دیا جاتا ہے. بالکل, آپ کا سٹیٹس ہوتا کچھ ہے Yes. تو طے کچھ اور کر دیا جاتا ہے, تو پھر آپ سمجھتے ہیں کہ یار اسی طرح سے لے کے اسے چلنا ہے. لیکن یہ ایسے ہی ہے کہ آپ کسی سچائی کے اوپر مٹی ڈال دیں. جی جی, تو سوسائٹی کے کچھ لوگ جو ہیں وہ ان حقائق کو اور ان شخصیات کے اوپر اپنی جانب سے مٹی ڈال دیتے ہیں, ان کو پیچھے دھکیل دیتے ہیں. جی جی, وقتی طور پہ ہوتا بھی ایسے, لیکن پھر آہستہ آہستہ میرا خیال ہے کام جو ہوتا ہے وہ سامنے آنا شروع ہو جاتا ہے. وہ کچھ 2-4 شاعر ہیں بہت بڑے, ان کی بڑی بڑی کتابیں ہیں, کچھ درجنوں کے حساب سے, بلکہ درجنوں سے بھی زیادہ. تو وہ کسی نے ان سے پوچھا کہ بھئی یہ کام تو آپ کا کوئی ایسے, تو ایک صاحب نے کہا, اس نے کہا جی پھر کیا ہے, زندگی میں تو ہم نے انجوائے کر لیا نا. بالکل. اچھا, تو یہ ایک سوچ ہے. اسی طرح کی یہ سوچ جو ہے ان کالم نگاروں کی, ان صحافیوں کی ہے کہ جو سنسنی پھیلاتے ہیں, جو ویلاگ کرتے ہیں, بات کچھ ہوتی ہے اور ان کا جو تھم نیل ہے Yes. اس پہ کچھ اور لکھا ہوتا بالکل ہے. ایسے. تو لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے وہ اس طرح کی کرتب بازی کرتے ہیں. پھر یہ بات ہے کہ ان کی گفتگو اس طرح سے مربوط نہیں ہوتی. بالکل, میں نے بہت دیکھا لوگوں کو کہ ان کو جب گفتگو کے لیے کہیں موقع ملتا ہے اور ایک موضوع دیا جاتا ہے کہ آپ نے اس موضوع پہ بات کرنی ہے, تو اس موضوع کے 1-2 جملے بولنے کے بعد 2-4 چٹکلے وہ شامل کریں گے, 1-2 واقعے شامل کریں گے, تھوڑا سا انٹریکشن کریں گے آڈینس کے ساتھ, اور جناب یہ ان کا یہ ایک فارمولا سا پیٹ ہے. جی, اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہمارے ٹاک شوز اور سیمینار ایک جیسا مزاج ہو گیا ہے. یہ محفلیں جو عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں نا کہ دوستوں کی محفل ہوتی تھی, وہاں پہ بیٹھ کے گفتگو ہوتی تھی, تو اس پہ بھی میں نے بہت عرصے سے دیکھ رہا ہوں کہ وہاں پہ بجائے اس کے کہ کلچر پہ بات ہو, کلچر پہ تو بات کرنے والے لوگ ہی نہیں ہیں, نہیں رہے. بالکل صحیح بات, بہت لوگ کم ہیں. بالکل ایسے. اس کی بجائے یہی ہوتا ہے کہ سیاست پہ بات ہوتی ہے, مذہب پہ بات ہو جاتی ہے, اور ہر جو سرکاری افسر ہے جی جی, وہ صوفی ہوتا ہے. جی جی, اس کا دعویٰ ہوتا ہے کہ میں صوفی ہوں. بالکل. اور وہ آپ کو کچھ کتابوں کے ریفرنس بھی دے گا اور کچھ باتیں بھی کرے گا, یس, اور آپ سمجھیں گے یار واقعی آپ تو اس کے سامنے طفل مکتب ہے. لیکن کہنے کی بات یہ کہ صوفیزم یا دین جو ہے وہ الگ الگ تو نہیں ہے. تو یہ گفتگو والی چیزیں نہیں ہیں, بالکل, یہ کرنے والی ہیں. ایگزیکٹلی, یہ آپ کے کریکٹر میں آنی چاہیے, آپ کے حلیے میں نہیں آنی چاہیے. یس, یعنی حلیہ بنا کے آپ اگر بتائیں کہ آپ دیندار ہیں تو یہ نہیں ہے. وہ آپ کی نشست و برخاست آپ کی زندگی کے معمولات میں ہونے چاہیے کہ آپ کسی کو دھوکہ نہ دیں, جھوٹ نہ بولیں, کسی کا فراڈ نہ کریں, جو کہیں اس پہ کمٹمنٹ دیں اس کی, اور آپ کی جو گفتگو ہے وہ اخلاقیات جو بھی اخلاقیات آپ کی ہے سوسائٹی کی اس کے اندر ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے میڈیا کا وہ بڑا حصہ جو ہمیں دکھائی دیتا ہے, ہمیں متاثر کرتا ہے, اور جو ہمارے فون پہ ہوتا ہے جسے ہم سکرول کرتے ہیں, جی جی, تو وہ میڈیا اصل میں ہماری سوسائٹی, ہماری دانش اور ہمارے مسائل سے بالکل الگ تھلگ ہے. بالکل, یہ وہ والا نہیں جو ہم سے جڑا ہو. جی, اسی لیے لوگ روزانہ اتنے لوگوں کو سنتے ہیں
لیکن ان کے شعور میں اضافہ نہیں ہوتا. کبھی کسی نے یہ غور کیا بالکل کہ اس کے شعور میں اضافہ نہیں ہوتا؟ ایگزیکٹلی. انفارمیشن میں ہو سکتا ہے, پروپیگنڈے میں اضافہ ہو سکتا ہے, Yes. لیکن وہ نہیں جو ہونا چاہیے. تو یہ چیزیں. سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں اگر تاریخی طور پہ بھی دیکھا جائے تو جو تاریخ ہمیں بتاتی ہے, خاص طور پہ آج, صحافی لکھنے اور بولنے میں آزاد ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں, یا اس میں صرف صحافیوں کا بھی کچھ رول ہے ان پابندیوں میں, کیونکہ وہ کچھ ایسا پروپیگنڈا بھی بن جاتا ہے کہ پھر ریاست کو کچھ معاملات کرنے پڑتے ہیں؟ آپ اس نیریٹو کو آپ کیسے دیکھتے ہیں سر؟ میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان میں جب تک بائیں بازو کی تحریک مضبوط تھی جی اور سوسائٹی کے اندر لیفٹ کے لوگ نمایاں تھے, جی انٹیلیجنسی آپ کہہ لیں, اس وقت تک تھوڑا سا بیلنس ہوتا تھا. پھر یہ ہوا کہ جو ہمارے رائٹسٹ کی جو تحریک ہے, یہ تحریک تو باقاعدہ کوئی نہیں تھی, لیکن گورنمنٹ کی طرف سے چونکہ سرپرستی تھی جی جی ایک, تو اس سے کچھ لوگوں نے اسے تحریک بنا لیا یا سمجھ لیا. بالکل. اور اس کے ساتھ چونکہ مالی فوائد بھی ہوتے تھے, یس جو ایوارڈ ہوتے تھے وہ ان لوگوں کو ملتے تھے, جو مراحت ہوتی تھی وہ ان کو ملتی تھی, منافع بخش عہدے جو ہوتے تھے ریاست کے ان پہ ان کی تعیناتی ہوتی تھی. جی پھر جو پاکستان ٹیلی ویژن ایک ہی ادارہ تھا, اس کی جو محافل ہوتی تھی اس میں وہی فیس ہوتے تھے. تو جو عام بندے کی بات کرنے والے تھے, محنت کشوں کی بات کرنے والے جو لوگ تھے, جو سوسائٹی کو آگے لے جانے کی بات کرنے والے تھے اور جو ڈیٹا کو پروسیس کرنے والے تھے, ان کو آہستہ آہستہ نکال دیا. اب جب وہ نکالتے گئے تو 70 75 80 سال کے اندر وہ لوگ بالکل پیچھے چلے گئے اور وہ گمنام ہو گئے. بالکل. اب وہ نہ پاکستان کے نصاب میں ہیں, نہ وہ پاکستان کے میڈیا میں ہیں. جو میڈیا میں ایک دو لوگ آئے بھی ہیں تو وہ بھی مکمل طور پہ وہ نظریاتی نہیں ہیں, بلکہ کچھ مفاد پرست قسم کے لوگ ہیں جنہوں نے ٹیگ اوپر ویسٹ کا لیفٹ کا لگایا. جی جی بالکل. تو وہ ہیں. اصل جو یہ لیفٹ کی تحریک تھی, میرا خیال ہے کہ یہ کمزور ہوئی یہاں پہ. اور محنت کشوں کی دیکھیں آپ, جب سے یہ تحریک کمزور ہوئی ہے یا یہ لوگ پیچھے چلے گئے, اس وقت سے کیا ہوا کہ پاکستان میں مزدور کے لیے بات کرنے والا کوئی نہیں رہ گیا. ہر جگہ پہ جو ٹریڈ یونینز ہیں, وہ میڈیا کی ہوں یا کوئی اور, وہ کمپرومائزڈ ہیں. بالکل. اسی طرح سے میں یہ سمجھتا ہوں سوسائٹی کے اندر بھی جو ڈبیٹ ہوتی تھی, جو جس طرح سے سوسائٹی کے مسائل کو سامنے رکھتے ہوئے بات کی جاتی تھی کہ اس میں سے اس طرح کے سیاسی امکانات نکل سکتے ہیں, اور اگر یہ والی بات عوام میں ایجوکیٹ کی جائے اور آگاہی دی جائے اور اس کے نتیجے میں ووٹر کا رجحان یہ بنے گا اور پھر ہم اس طرح کی قیادت اوپر سے لے کے آئیں گے, تو اب یہ باتیں تو ہوتی نہیں, اتنی باریکی سے کوئی دیکھتا ہی نہیں. بالکل درست. نہ ہماری گفتگو میں آتی ہیں یہ باتیں کہ اس طرح سے یہ ہونی چاہیے. مثلا عام آدمی نے کبھی سوچا کہ نظام حکومت کیسا ہونا چاہیے؟ بالکل درست. عام آدمی یہ نہیں سوچتا, کیونکہ وہ کڑی جو تھی جو اسے بتانے والی تھی کہ یہ اس طرح سے ہونا چاہیے, وہ کڑی توڑ دی گئی. بالکل سر, آپ نے درست فرمایا. آج کا صحافی بھی منہاج برنا فیض احمد فیض کی صحافت سے, ان لوگ حسین نقوی صاحب, وہ تو ابھی ہم میں زندہ ہیں, اللہ ان کو زندگی دے. ایسے لوگ, میرا خیال ہے سر, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک خاص جماعت کے نظریاتی اور کچھ ٹرینڈ شدہ لوگ بھی میڈیا میں جو ہے وہ لائے گئے اور ان کو زیادہ ترویج ملی, اور ان کا جہاں تک ہم دیکھتے ہیں کہ کافی ان کا رول ہے آج کے میڈیا میں؟ یہ اسی جماعت کی بات نہیں جس کی آپ بات کر رہے ہیں. جی جی. یہ میں تو جب دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان بننے کے بعد سے یہ پروسیس شروع ہو گیا تھا. جی. یعنی جب ہمیں ضرورت تھی کہ ہم آمریت کے خلاف بات کرتے تو اس وقت ہمیں کچھ روحانی قسم کی داستانیں سنائی گئیں. جی جی. اور ان لوگوں کو پروموٹ کیا گیا جو روحانیت کی بات کرتے. بالکل ایسے. اچھا, روحانیت پہ بات کرنا برا نہیں ہے, بالکل صحیح. یہ اچھی بات ہے اور ہمیں تہذیب سکھاتا ہے, ہمیں نرم کرتا ہے روحانیت کا بات کرنا. لیکن جب وہ ہمیں کسی اہم معاملے سے توجہ ہٹا کے کہے کہ ادھر نہیں دیکھنا, میری طرف دیکھو, اور وہ معاملہ ایمرجنسی کا ہو, تو پھر ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ یہ کردار, یہ بولنے کا, یہ لکھنے کا کردار اس وقت یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اس وقت کردار ہونا چاہیے تھا کہ عوام کو شعور دیا جائے کہ جمہوریت کو مضبوط کریں. بالکل. عوام کو بااختیار کیا جائے, تو اس وقت ہمیں روحانیت کے پیچھے لگا دی. تو جب بھی اس طرح کے ہمارے ہاں ہوئے کہ عوام کے اختیار کو جکڑا گیا, اس وقت ہمیں ایک نئی قسم کی
سرکاری سرپرستی میں کوئی تحریک، کوئی نظریہ، کوئی تھاٹ جو ہے وہ دکھائی دینے لگا۔ پرویز مشرف کے دور میں بھی یہ تصوف کی طرف ایک دفعہ پھر وہ ہوئی تھی تنظیم، جی جی اور سرکاری سطح پہ۔ تو میں سوچتا تھا، میں نے کہا یار پرویز مشرف کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ لیفٹ کا آدمی ہے، بڑا لبرل ہے، یہ ہے، تو یہ تصوف کا یہ کیا سلسلہ آ گیا؟ جی جی تو وہ معلوم ہوا کہ یہ ان کا خیال تو نہیں تھا، کسی ان کے ساتھی نے کہا کہ جناب یہ سوسائٹی کو نا قابو میں کرنے کا یہ بھی ہے، تو یہ بھی شروع کرے، تو اچھی خاصی فنڈنگ وہاں پہ لگ گئی۔ یس تو اب اس فنڈنگ میں کوئی وہ ہمارے جیسے لوگ تو آتے نہیں ہیں بالکل جن تک وہ پیسے پہنچے، جی تو اس لیے ہم اس طرح کے خوشحال تو نہیں ہوئے، نہ ہمیں کوئی مراد یافتہ نوکریاں ملی، لیکن یہ ہے کہ جتنے بھی لوگ جانتے ہیں، ذاتی حیثیت میں جو لوگ واقف ہیں، وہ احترام دل سے کرتے ہیں۔ تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اسی پہ بہت مجھے خوشی ہے کہ ایک جنون آدمی کے طور پہ شناخت آپ کی بنے۔ بالکل ایسے بہت شکریہ سر۔ اس موضوع کو، اس قسط کو آج ہم یہیں پہ کرتے ہیں کیونکہ وقت کی کمی ہے۔ ہم ایک اور قسط کے ساتھ اپنے ناظرین تک اتنے سنجیدہ موضوعات تک پہنچنے کی کوشش کریں گے۔ تو میں ایک بار پھر ناظرین کو یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ہمیں ایسے محقق جو ہیں، دانشور لوگ جو ہیں، ایسے صحافی جو معاشرے کی نبض کو پہچانتے ہیں، لیکن ہم لوگ ایسے ہیں کہ ہم فوری طور پہ جو ہے ان کی طرف رجوع نہیں کرتے۔ جب سارا پانی جو ہے وہ پلوں سے بہہ جاتا ہے، پھر ہم کہتے ہیں کہ نہیں، ہم ایک ڈگڈگی کے پیچھے لگے ہوئے تھے۔ تو اسٹوڈیو لینس کو آپ سبسکرائب کیجئے، فالو کیجئے، شیئر کیجئے، اور یہ انفارمیشن جو ہے اپنے دوستوں تک پہنچائیے، اور ایسے ہی سنجیدہ لوگوں کو آپ سنیے، تاکہ آپ جب انہیں سنیں گے آپ کی انفارمیشن میں بھی، آپ کے نالج میں بھی اضافہ ہو، اور اسی طرح قابل لوگ جو ہیں وہ عوام تک پہنچنا شروع ہوں۔ بہت شکریہ سر۔